اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول آنے والے زمانے کے فتنے کا ذکر کر رہے تھے. ایک شخص سامنے سے گزرنے لگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اس زمانے میں ہدایت پر ہوگا مگر ظلمن قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے رسول کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں میری آواز منتظر ہے تو میں اپنی بات کو مختصر سمیٹ کر رہنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا. درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا ومن جانا محمد بن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما خرید کر اور ایک مرتبہ جیسے اسرا کی امداد کر کے آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی. جیسے اسرا کے بارے میں آپ نے ملاحظہ کر لیا اور بیر روما کے بارے میں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے رسول مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں صرف بیر روما تھا، جس کنویں کا بیر روما تھا جس کا پانی میٹھا تھا، باقی کنویں کے پانی میٹھے نہ تھے اور اس کا مالک یہودی تھا تو وہ بیچا کرتا تھا پانی کو، جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف ہوتی تھی. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس یہودی سے آدھا کنواں 12,000 درہم میں خرید لیا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا، مسلمانوں پر وقف کر دیا. اور یہ طے ہوا ایک روز مسلمان پانی بھر کر لے جائیں اور ایک روز یہودی پانی بھر کر لے جائیں. لیکن مسلمان جب پانی بھرنے کے لیے جاتے تھے تو 1.5 دن کا پانی بھر لیتے تھے، جس کا اس کا پانی خاطر خواہ بکتا نہیں تھا اور پریشان ہو گیا اور عاجز آ کر آدھا بقیہ کنواں حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں 8,000 درہم میں بیچ دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی خرید لیا. اب اس کنویں کو بیر حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے. تو جب آپ نے اس طریقے سے خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا تو اللہ کے رسول نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اور آپ کی خلافت کی بات آتی ہے تو تاریخ الخلفاء میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہو گئی. تو آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کی اے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیں اور اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا انتخاب فرما دیں، اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کا انتخاب فرما دیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلافت کے معاملے میں ان 6 کے علاوہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے راضی اور خوش ہو کر تشریف لے گئے، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 6 صحابہ کا نام لیا جن میں حضرت عثمان غنی کا نام تھا، حضرت علی کا نام تھا، حضرت سعد بن وقاص کا نام تھا، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن کا نام تھا. یہ 6 صحابی تھے. حضرت عثمان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے لوگوں اگر خلیفہ منتخب کرنا ہے، خلیفے کا انتخاب کرنا ہے تو ان 6 صحابہ میں سے کر لو، ان 6 صحابیوں میں سے کر لو، لیکن جب خلیفہ انتخاب کر لینا تو میرے بیٹے عبداللہ مجلس شورا میں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن خلافت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا. پھر آج کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ہونے والے خلیفہ کو میں ہونے والے خلیفہ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور تمام انصار و مہاجرین اور اپنی رعایا کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرے اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتا رہے. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت فرمائی. پھر ہوا کیا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وہ سال ہو گیا تو آپ کی تجہیز و تدبیر سے جب لوگ فارغ ہو گئے تو 3 روز بعد اب خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لیے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے. تو حضرت عبد الرحمن بن
عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تین آدمیوں کا اپنا حق دے کر دستبردار ہو جائیں. تو لوگوں نے اس کی تائید کی. تو حضرت زبیر نے حضرت علی کو، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو، حضرت سعد بن وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا حق دے کر دستبردار ہو گئے. اب بچے تین لوگ، عبد الرحمن، حضرت علی، حضرت عثمان غنی. اب یہ تینوں ایک الگ جگہ پر تنہائی میں چلے گئے رائے مشورہ کرنے کے لیے. تو اتنے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے علی، اے عثمان، میرا تو خلیفہ بننے کا ارادہ نہیں ہے، میں اپنے لیے خلافت پسند نہیں کرتا، میں اس سے دستبردار ہوں. اور تم دونوں میں جو خلافت سے دستبردار ہونا چاہے وہ بتا دے، وہ اپنی مرضی ظاہر کر دے. لیکن ان دونوں میں کسی نے اپنی مرضی ظاہر نہیں کی. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خلیفہ اس کو ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی امت میں سب سے افضل ہو اور امت کی اصلاح کرنے کی زیادہ خواہش رکھتا ہو. امت کی اصلاح کرنے کی زیادہ خواہش رکھتا ہو. اس بات کو حضرت علی، حضرت عثمان غنی سنے، مگر ابھی تک دونوں چپ رہے. حضرت عبد الرحمن نے دیکھا کہ یہ لوگ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا اے علی، اے عثمان، تم دونوں یہ اہم معاملہ، یہ خلافت کا اہم معاملہ میرے سپرد کر دو. قسم خدا کی میں تم دونوں میں سے بہتر خلیفہ کو پسند کروں گا. جب آپ کی بات ان دونوں نے سنی تو کہا ہمیں منظور ہے اور خلافت کا اہم معاملہ ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں. آپ جس کا انتخاب کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے. پھر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف تنہائی میں لے کر گئے اور لے جانے کے بعد ان سے فرمایا اے علی، آپ اسلام لانے میں سابقین اولین میں سے ہیں اور آپ اللہ کے رسول کے عزیز رشتہ داروں میں سے ہیں. اگر میں آپ کو خلیفہ منتخب کروں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ اور اگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ منتخب کر دوں تو کیا آپ اس کی تائید کریں گے، اس کی بیعت کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دونوں باتیں منظور ہیں. جب حضرت عبد الرحمن نے ان کی رائے جان لی تو پھر عثمان غنی کو تنہائی میں لے کر گئے اور لے جانے کے بعد ان سے بھی اسی طرح سے گفتگو کی کہ اے عثمان، اگر میں آپ کو خلیفہ بناؤں تو کیا آپ خلیفہ بننے کے لیے تیار ہیں؟ اور اگر آپ پر کسی دوسرے کو خلیفہ مقرر کر دوں تو کیا آپ اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے کہا مجھے دونوں باتیں منظور ہیں، میں خلیفہ بننے کے لیے بھی تیار ہوں اور جس کو خلیفہ بنایا جائے گا اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں. یعنی حضرت عثمان غنی نے بھی اپنی منظوری ظاہر کر دی. تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ عثمان غنی ہی خلیفہ بنے. اتنے میں حضرت عبد الرحمن نے حضرت عثمان غنی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا حضرت عثمان غنی آپ سے خلیفہ ہوئے جیسے ہی حضرت عبد الرحمن نے آپ کی ہاتھ پر بیعت کی. اس کے بعد حضرت مولا علی نے بھی بیعت کر دی. اس طریقے سے آپ کو خلیفہ منتخب کر دیا گیا. لیکن بہت ساری روایتوں کے اندر بہت ساری باتیں بھری پڑی ہیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے علی کی بجائے عثمان کو خلیفہ کیوں منتخب کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جب میں مجھ سے تنہائی میں صاحب الرائے شخص جب ملتے تو مجھ سے یہی کہتے کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی ہی کو منتخب کرنا، خلیفہ عثمان غنی کو ہی بنانا، اس لیے کہ وہ خلیفے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو سارے لوگوں کی رائے یہی تھی، اسی لیے میں نے عثمان غنی کو خلیفہ بنایا. رائے یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن خطبہ دے کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے سارے لوگوں کی رائے معلوم کر لی ہے، سارے لوگوں کی رائے یہی ہے کہ عثمان کو خلیفہ بنایا جائے. اور حضرت علی سے بھی پوچھا گیا اے علی،
اگر میں تمہیں خلیفہ نہ بناؤں، عبد الرحمن بن عوف نے کہا اگر میں تمہیں خلیفہ نہ بناؤں تو کس کو خلیفہ بننے کے لیے کہیں گے؟ حضرت علی نے کہا عثمان کو۔ عثمان سے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو خلیفہ نامزد نہ کیا جائے تو آپ کس کو خلیفہ بننے کے لیے کہیں گے؟ عثمان نے کہا علی کو۔ اس طریقے سے باتیں صحابہ نے کی، لیکن جو سب کی زیادہ رائے تھی، زیادہ صحابہ کی اور زیادہ لوگوں کی جو رائے تھی، وہ عثمان غنی کے خلیفہ بنانے کی رائے تھی۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کے بعد سے تمہارے خلیفہ ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے ہاتھ پر تمام انصار و مہاجرین نے بیعت کی اور آپ خلیفہ تسلیم کر لیے گئے۔ اور آتی ہے آپ کی شہادت کی بات۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بہت اچھے کارنامے کیے ہیں، اور آپ کی زندگی میں آپ کی خلافت کے دور میں بہت بڑے ممالک فتح ہوئے ہیں، بہت ساری فتوحات ہوئی ہیں۔ آپ ہی کے زمانے میں رے اور قبرص فتح ہوئے، لیکن چونکہ میری آواز متاثر ہے اس لیے میں اپنی بات کو انت پر اختتام پر لے جانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ کی شہادت بیان کر اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا و منجانا محمد بن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلی علیہ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تو 12 سال رہا۔ اتنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال، عمر فاروق اعظم کا دور خلافت 10 سال، کتنے ہو گئے؟ 22۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال، کتنے ہو گئے؟ 24۔ اور اس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال، کتنے ہوئے؟ 30۔ یعنی مولا علی کے 6 سال میں 6 مہینے حضرت امام حسن کے بھی جوڑے جاتے ہیں، تو کل ملا کر 30 سال ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے، تو ہوا کیسے؟ تو آپ نے کل 12 سال آپ کا دور خلافت کا زمانہ رہا، لیکن 6 سال آپ اتنے مقبول رہے کہ ان 6 برس میں، شروع کے 6 برس میں آپ اتنے مقبول رہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اتنے مقبول نہیں رہے لوگوں میں جتنے کہ عثمان غنی رہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں سختی تھی، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج سخت نہیں تھا بلکہ بامروت انسان تھے، نرم دل کے انسان تھے۔ اور تو آپ کا 6 سال بہت بہتر گزرا، لوگوں کی نظر میں آپ بہت مقبول رہے، لیکن جب 6 سال پار ہو گیا تو آپ سے لوگوں کو شکایت ہو گئی۔ بعض گورنروں کے سبب حضرت عثمان غنی نے عبداللہ بن ابی سرح کو مصر کا گورنر بنایا تھا، ابھی 2 سال اس کو مصر کے گورنر بننے میں نہیں ہوئے تھے کہ اس نے لوگوں کو ستانا شروع کر دیا اور لوگوں کو اس کے خلاف شکایت شروع ہو گئی، تو لوگ مدینہ رسول میں آئے اور عثمان غنی کی عدالت میں دار الخلافہ پہنچ کر عثمان غنی کی بارگاہ میں ان لوگوں نے شکایت کی کہ خلیفہ ہم پر زیادتی کرتا، گورنر ہم پر زیادتی کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط تحریر کیا، خط لکھنے کے بعد اور اس کو خط کے ذریعے تنبیہ کیا اور کہنے لگے کہ اے گورنر عبداللہ بن ابی سرح، تم لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی سے کام لو، ان کو ستاؤ نہیں، ان پر زیادتی نہیں کرو۔ لیکن جب یہ لوگ خط لے کر قاصد خط لے کر عثمان غنی کا عبداللہ بن سرح کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن سرح نے آپ کی خط کا کوئی پرواہ نہیں کیا، اور جو لوگ شکایت لے کر عثمان غنی کی بارگاہ میں مدینے میں گئے تھے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ اس سے مصر کی حالات اور بگڑ گئی۔ جب بگڑ گئی حالات تو 700 لوگ پھر مدینہ رسول
میں عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ آپ کا گورنر ایسا ایسا ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو سزا دیں اور اس کو گورنری سے معزول کر دیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی سکوت طاری کیے تھے، خاموش تھے۔ تو وہ لوگ دوسرے صحابہ کرام سے اس طریقے سے شکایت پیش کی کہ جب دوسرے صحابہ کرام نے ان کی شکایتیں سنی